جہاں پر کہیں آپ ذرہ برابر دو چیزوں میں ڈاؤٹ دیکھیں، ایک ہے تولا پر ایمان، اور اسی میں شامل کر رہا ہوں، یہ پہلا ہی پوائنٹ ہے، تبرہ کی غیرت۔ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی عمل ولایت کے بغیر قبول نہیں ہے اور ولایت برات کے بغیر قبول نہیں ہے۔ جی، لا تقبل الولایہ الا بالبراء، ولایت قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ برات نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب دو گروہ آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ۔ عقلی طور پر ممکن نہیں ہے۔ ایسے اسلام کا ہو گیا پھر انا للہ۔ کوئی سینس بھی تو ہوتی ہے، کوئی سمجھ بھی تو ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب خطا اجتہادی ہو گئی تھی، میں کہتا ہوں اس کا مطلب سب سے پہلی خطا اجتہادی خود ابلیس سے ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ پروردگار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آنکھ سے خلق کیا ایسے مٹی سے خلق کیا ہے۔ اجتہاد کر رہا تھا نا اللہ کے سامنے اور حجت خدا کے سامنے، اس کے مقابلے پر کوئی اجتہاد تھوڑی کر سکتا ہے نا۔ یہاں سر تسلیم خم ہے، جو انہوں نے کہہ دیا بات واضح ہو رہی ہے۔ تو بس اس موضوع پہ مجھے یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے۔ اب آپ کا کام ہے، اب دیکھیں میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بلکہ ایک چین آف نیریشن سنا رہا ہوں، شاید اس انداز سے بات نہ پہنچی ہو، کہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے دلوں میں علی کی ولایت اتارنی ہے، ان کے عادہ سے برات اتارنی، جو یہاں سے نہیں کہا جا سکتا وہ آپ نے کہنا ہے، وہ آپ نے گھر میں بتانا ہے، وہ آپ نے بتلانا ہے۔ اور ایک کی ولایت، 14 کی ولایت۔ ہم جب کہتے ہیں نا غدیر پر من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور اس سے اخذ کرنا چاہتے ہیں، فقط وہاں تک بات رکتی نہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی ابن الحسین مولا، من کنت مولا فہذا محمد ابن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر ابن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ ابن جعفر الکاظم مولا، من کنت مولا فہذا علی ابن موسیٰ الرضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد ابن علی التقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی ابن محمد النقی الہادی مولا، من کنت مولا فہذا حسن ابن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، جناب مشیر لکھنوی صاحب مرزا سلامت علی دبیر کے شاگرد ہیں، تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا۔ بات نہ ضائع ہونے دینا۔ 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ پورا سلسلہ ہے، اس پورے سلسلے کو جو مانے وہ ہے حق پر۔ جی، امام نے فرمایا جو ہمارے ایک کا انکار کرے وہ سب کا انکار کر دے گا۔ جی، آج سرکار ختمی مرتبت تا مہدی قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، سب کو ماننا ہے آپ نے۔ ذرا میں 7 دن میں اب میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں جو سرنامہ کلام میں پڑھی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ موضوع لکھا ہے نا ہمارا تعویل الآیات، آیت کی تعویل سن لیجئے گا۔ یہ ظاہر آیت کا ہے فجر کی قسم، ایک فجر کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر جفت اور طاق کی قسم، یعنی ایون اور آڈ کی قسم، واللیل اذا یسر اور ایک رات کی قسم جو گزر رہی تھی، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی نشانیاں ہیں؟ یہ سورہ فجر کی آیتیں ہیں، سورہ نمبر 89 ہے، بنص حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ سورہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام نے کہا، اور امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیوں سورہ امام حسین ہے؟ امام نے کہا اس لیے کہ جو اس کی آخری آیتیں ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ اسی سورہ کی آیتیں ہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ اسی سورہ کی آیتیں ہیں۔ اے اطمینان والے نفس، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں، جو آپ عاشور کے دن مصائب میں سنتے ہیں۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے ہاتف غیبی آئی تھی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام نے کہا اس آیت کی وجہ سے یہ سورہ امام حسین ہے۔ والفجر، ایک فجر کی قسم، ظاہر اس کا فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم، ایک رات کی قسم جو گزر رہی ہے۔ باطن اس کا تفسیر برہان کی روایت ہے۔ امام نے فرمایا اچھا
معصومین میں شروع ہے عصمت سرکار ختمی مرتبت سے، آخری معصوم ہے حسین زماں علی زماں حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ یہاں جو قسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی ہے وہ ترتیب میں آخر سے، امام نے کہا والفجر، فجر کی قسم، یعنی المہدی القائم، حضرت حجت کی قسم۔ فجر کا مطلب یہاں پر حضرت حجت ہے، امام نے فرمایا۔ میں نے کہا جو آج اور چند دنوں سے ہمارے ساتھ ہیں، ہو سکتا ہے پہلی مجلس میں نہ ہو، جب تعویل کی بات آتی ہے نا، تعویل میں اور آپ اپنے دماغ سے نہیں کر سکتے جب تک کہ ارشاد امام نہ ہو۔ والفجر فرمایا ایک فجر کی قسم، یعنی مہدی قائم کی قسم، یہ حدیث امام ہے۔ ولیال عشر، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس بات ختم کروں گا۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ امام نے کہا یہ 10 ائمہ کی قسم ہے، لیکن اس کی جو وضاحت امام نے کتنی لطیف ہے۔ کون سے 10 ائمہ ہیں؟ فرمایا من الحسن الی الحسن، آخری حسن سے پہلے حسن تک کی قسم، حسن عسکری سے حسن مجتبیٰ تک کی قسم۔ بھائی 14 معصومین میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، حسین ایک ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں، حسین تو ایک ہے نا۔ تو فرمایا من الحسن الی الحسن، یہ 10 امام ہو گئے نا، حسن عسکری علیہ السلام سے حسن مجتبیٰ تک، ان کی قسم۔ اب ان سے اوپر جو عصمت کے درجات ہیں، درجے تو سب کے برابر ہیں، لیکن جو عصمت کے نام ہیں بہت لطیف ہے۔ اب کیا بات ہے، کیا کہوں میں۔ جب آیت ہے آگے، حضرت حجت کی قسم، ایک حسن سے دوسرے حسن تک کی قسم، والشفع، اور 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، یعنی علی و فاطمہ زہرا کی قسم۔